یہ روایت پیغمبر اسلام سے ہے اور انہوں نے فرمایا من دعا بهذه الدعاء فی شہر رمضان بعد المکتوبہ، جو شخص ماہ مبارک رمضان میں اس دعا کو پڑھے گا، پڑھنے کا مقصد خداوند متعال سے اس دعا کے اندر جو مطالب بیان ہوئے وہ درخواست کی صورت میں پیش کرنا چاہیے، آپ کی طرف سے طلب ہونی چاہیے، خدا یہ چیزیں میں طلب کرتا ہوں۔ تو جو بھی اس طرح سے دعا مانگے گا ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد، تو پھر غفر اللہ لہ ذنوبہ الی یوم القیامہ، خداوند متعال قیامت تک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہے گا، مسلسل اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ اب اس دعا کے اندر جو ہیں 14 نکات، 14 خاص مطالب خداوند متعال کی طرف اہل بیت بیان کی درخواستیں کہ یہ خداوند متعال سے طلب کی جاتی ہیں، اگرچہ 1400 سال سے یہ دعا پڑھی جا رہی ہے، خداوند متعال سے درخواست کی جا رہی ہے۔ بہترین بندگان خدا اور بہترین مہینہ رمضان المبارک میں اور بہترین اوقات میں کہ بعد از نماز یہ دعا مانگی جا رہی ہے، بہترین حالت میں، حالت روزہ میں، لیکن اب تک مکمل طور پر، کامل طور پر یہ دعائیں مستجاب نہیں ہوئی ہے کہ جس طرح سے اس دعا میں درخواست کی گئی خدا متعال سے۔ تو یہ دعا اگر قبول ہو جائے، یہ جو 14 نکات ہیں قبول ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین پر الہی، اسلامی اور مہدوی مدینہ فاضلہ وجود میں آ جائے۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو امام زمان علیہ السلام ظہور فرمانے کے بعد قائم کریں کہ جہاں پر مردے بھی خوشحال ہو جائیں، جہاں کوئی غریب بھی نہ ہو، جہاں کوئی بیمار بھی نہ ہو، جہاں کوئی فقیر بھی نہ ہو، جہاں کوئی اسیر بھی نہ ہو، یہ صرف مہدوی معاشرے میں ممکن ہے، آج تک ایسا ممکن نہیں ہوا۔ تو لہذا وہ معاشرہ جس کی آرزو میں تمام انبیاء اب بھی بیٹھے ہیں، تمام اولیاء بیٹھے ہیں، انہوں نے قربانیاں بھی دی ہے اسی معاشرے کے لیے، اور اسی معاشرے کے لیے زمینہ ہموار کرنے کا حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے اسی معاشرے۔ لہذا اس دعا کا صرف ایک کامل مصداق ہے اور وہ ہے ظہور آقا امام زمان علیہ السلام اور اس کے بعد قائم ہونے والا معاشرہ، یہ وہی مصداق ہے۔ تو 14 عالی ترین اصلاحی امور کی درخواست کی گئی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ مردوں کے بارے میں ہے، جو لوگ عالم برزخ میں ہیں، دعا کی گئی ہے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، قبر سے مراد ہمیشہ عالم برزخ ہے، نہ کہ وہ زمین والے قبر، یہاں پہ صرف جسم اور ہڈیاں یا پھر ان کے جو ہیں خاکستر موجود ہے، عالم برزخ ہے۔ تو خدایا قبروں میں یعنی برزخ کے مکینوں کو شادمانی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما۔ تو کس دن قبروں کے مکین، برزخ کے مکینوں کے لیے صحیح معنی میں خوشحالی ہو سکتی ہے؟ یہ اس وقت ہوگا جب حضرت آقا امام زمان اجل ظہور فرمائیں گے تو قبروں میں خوشحالی، برزخ میں، مردوں کے اندر بھی یہ خوشحالی عام ہو جائے گی۔ حضرت آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا فَيَنْشُرُ رَأَيْ رسول اللہ، جب ظہور فرمائیں گے آقا امام صادق علیہ السلام پرچم پیغمبر اسلام کو، اس کی تفصیلات شاید آپ کو معلوم ہے، جنت سے خداوند متعال نے بھیجا پیغمبر اسلام کے لیے، بدر کے دن پیغمبر اسلام نے لہرایا، آقا امیر المومنین کے دیا، جنگ بصرہ میں آقا امیر المومنین نے اسے لہرایا، پھر اسے لپاٹا، پھر ائمہ نے اس پرچم کو اپنے پاس رکھا تھا، ان کے اب آقا امام زمان کے پاس یہ پرچم موجود ہے اور ظہور میں لہرائیں گے۔ چھٹے امام نے فرمایا پرچم پیغمبر اسلام کو لہرائیں گے جس کی ڈنڈی عرش سے ہے اور جس پرچم پر نصر من اللہ لکھا ہوا ہے کہ جس چیز پر بھی اس پرچم کو جھکائے گا وہ چیز نابود ہو جائے گی، یہ اس کی تاثیر ہے، دست مبارک ہے آقا امام علیہ السلام میں۔ فَإِذَا عَزَّهَا لَمْ يَبْقَ مُؤْمِنٌ، یہ جس چیز کو یا جس شہر کو یا جس عمارت کو نابود کرنا چاہے، اگر نوجوان اشارہ کریں گے اس علم سے تو وہ نابود، لیکن مؤمنین کے لیے جب یہ پرچم لہرائے گا ہر مؤمن کا دل قوی ہو جائے گا، صار قلبہ کدبر الحدید، ہر مؤمن کا دل فولاد کی طرح مضبوط ہو جائے گا جب پرچم پیغمبر اسلام کو لہرائے گا۔ وَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ قُوَّةَ 40 رَجُلًا،
اس وقت جب مومن کا دل مضبوط ہوگا، ہر مومن کو 40 مردوں کی طاقت عنایت ہوگی، مردوں کی توانائی اسے عنایت ہوگی، تو اس وقت کا مومن اس زمانے کے 40 مومنین کے برابر توانائی رکھیں گے۔ اس دن کی آرزو کرنی چاہیے، وَلَا يَبْقَى مُؤْمِنٌ إِلَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْفَرْحَةُ فِي قَبْرِهِ۔ اس وقت جتنے مؤمنین آرزوئے ظہور لے کر اس دنیا سے گئے ہیں، قبروں میں خوشحال ہو جائیں گے۔ وَذَلِكَ حِينَ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ۔ اس وقت عالم برزخ میں مردے آ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، اور وَيَتَبَاشَرُونَ بِقِيَامِ الْقَائِمِ، ایک دوسرے کو ظہور قیام زمان کی خوشخبری دیں گے۔ تو یہ واحد مصداق جہاں تمام مؤمنین جو عالم برزخ میں ہیں، جو ظہور کے انتظار میں تھے، خوشحال ہو جائیں گے، یہ مصداق ظہور قیام زمان علیہ السلام ہے۔ تو اس دعا کو جب آپ پڑھیں گے تو ظہور کی نیت سے بھی پڑھیں، اور عام معنی میں اپنے مردوں کے لیے خوشحالی کی نیت سے بھی پڑھیں کہ خداوند متعال کوئی ثواب، کوئی اجر، کوئی پاداش، کوئی ہدیہ، کوئی ایسی چیز ہمارے مردوں کو دے دیں تاکہ وہ بھی اس ماہ مبارک رمضان میں خوشحال ہو جائیں۔ تو یہ چیز عرض کروں گا۔ اب امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرمایا، ان المیت لیفرح بالترحم علیہ والاستغفار۔ مومن کے لیے جب وہ جو قبروں میں ہے، مردوں کے لیے جب کوئی شخص ترحم کی دعا کرتا ہے، رحمت کی دعا کرتا ہے کہ خدا اس پہ رحم فرما، مثلا اللہم ارحم فلاں، یا استغفار کرتا ہے کوئی مومن کہ خدا اسے بخش دے، اس قدر اس دعا سے مومن خوشحال ہو جاتا ہے جو مر چکے ہیں، کہ کما یفرح الحی بالہدیہ، جس طرح ایک زندہ انسان آپ قیمتی تحفہ دے دیں کس قدر خوشحال ہو جاتا ہے، مردے انہی دعاؤں سے خوشحال ہو جاتے ہیں۔ تو ایک طرف امام زمان کو فراموش نہ کریں، ظہور کو فراموش نہ کریں، یہ دعا اشارتاً و کنایتاً ظہور کی دعا ہے۔ دوسری طرف اپنے مردوں کو بھی خاص کر اسی جملے میں کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، ہمارے مردوں کو جو قبروں میں برزخ میں انہیں خوشحالی دے، اپنے مردوں کی نیت سے بھی دعا کریں تاکہ مردے بھی خوشحال ہو جائیں اور امام زمان علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔